اپنا گھر کے جس کا نام لبوں پر آتے ہی ذہن میں اپنی جنت کا نقشہ ابھرتا ہے. اس جنت کو چھوڑنا تو درکنار، چھوڑنے کا تصور بھی لرزا دیتا ہے، مگر کسی عظیم مقصد کے حصول کے لیے یہ قربانی دینا پڑتی ہے، اپنی جنت سے بے دخل ہونا پڑتا ہے. شمالی وزیرستان میں آپریشن کے باعث وہاں کے باسیوں پر بھی یہی قیامت ٹوٹی، مگر وطن عزیز کی سلامتی اور بقا کے لیے دھرتی کے ان سپوتوں نے تمام صعوبتوں کو گلے لگا لیا. موسم کی تمازت اور گرمی کی شدت نے ان کے لیے بنو تک کا سفر پل صراط پار کرنے کے مترادف بنا دیا. بچے جو بنو پہنچنے کے لیے اس راہ حق پر چلے، آسمانوں میں کسی اعلیٰ مقام پر یوں پہنچے کہ خود قضا بھی نوحہ کنا نظر آئے. آبلا پا مرد و زن کے آبلے رو پڑے، بے آب لوگوں کی تشنا لبی پر خود پیاس نے بھی ماتم کیا. جیسے بھی صحیح یہ سفر تمام ہوا تو نہ تن ڈھانپنے کو لباس، نہ حلق کے کانٹے دور کرنے کے لیے 2 بوند پانی، اور نہ دوزخ شکم بھرنے کے لیے چند لقمے روٹی، کیونکہ وفاقی حکومت مسند اقتدار پر براجمان رہنے اور صوبائی حکومت براجمان ہونے کی تگ و دو میں مصروف ہے. مگر یہ قوم بے حس نہیں. اپنے بھائیوں کو مصیبت میں دیکھ کر پوری قوم ان کی مشکلات حل کرنے میں جٹ گئی. خدا کرے کہ ہمارے بھائیوں کی صعوبتیں راحتوں میں بدل جائیں. ان کو بھیک نہیں، عالمی قوانین کے مطابق اپنا حق چاہیے. ہے کوئی حکمران جو ان کے اس حق کو دینے کو تیار ہو جائے. السلام علیکم. تلاش کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. شمالی وزیرستان کا آپریشن ظاہر ہے، آپریشن ضرب عضب شروع ہے. خبریں چھن چھن کے آ رہی ہیں. جو گفتگو ہو رہی ہے ملک بھر کے ہر کونے میں، ہر محفل میں، وہ آئی ڈی پیز کی ہے. وہ لوگ جو اس آپریشن، اس جنگ کے نتیجے میں جنہوں نے براہ راست قیمت یہ ادا کی کہ ان کا گھر گیا، ان کا کاروبار گیا، ان کی زمین گئی، ان کا آسمان گیا، ان کے رشتہ دار، وہ جس طرح سے نقل مکانی ہجرت کرنا ایک مجبوری کے تحت، آپ اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنی زمینیں، اپنا تعلق ترک کر کے، چھوڑ کے آپ ایک دوسرے مقام پہ جا کے رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے باتیں کریں لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو یہاں بلائیں اور ان کی زبانی سنیں ان کے وزیرستان کی کہانی، ان کی زبانی سنیں ان کے میران شاہ، ان کے میر علی کی کہانی. بہت میں شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا جو میر علی سے، میران شاہ سے تشریف لائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عطر صاحب. ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب عصمت اللہ صاحب، اور ان کے ساتھ جناب اکرام اللہ صاحب، طارق خان داوڑ صاحب، اور ان کے ساتھ حافظ عبد الرؤوف صاحب، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق، اور پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، یہ صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے. آڈینس میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب احسان دتہ صاحب اور عبد الرحمان صاحب. آپ کا وزیرستان یعنی گھر وہاں پہ تو سب سے زیادہ جو انہوں نے یہ جب آپریشن سٹارٹ ہوا ہے تو کوئی 30 ہارز یا 36 ہارز سارے لوگوں نے یہ پہاڑوں میں پیدل چل کے آئے ہیں. اچھا. تو ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ تھی وہاں پہ، اور وومیٹنگ، ڈائریا اور گیسٹرو، یہ ساری ٹائیفائڈ جو تھی، اسکیبیز، فنگل انفیکشنز، ریسپائریٹری انفیکشنز، جتنے ہمارے پاس، میرا جو کیمپ ہے اس میں 21 جون سے میرا کیمپ لگا ہوا وہاں پہ. سب سے پہلا کیمپ میرے خیال میں میرا ہی تھا وہاں پہ. اچھا. تو 13,000 تک پیشنٹ ہم نے. 13,000 پیشنٹ یعنی پیشنٹ 13,000. تو 13,000 مریضوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس سہولت ہے؟ تو یہ تو جب میں کیمپ میں نے لگایا تھا صرف 21 اور 22 جون کو، تو پہلے میرے پاس میڈیسن بہت زیادہ کم تھی. تو ڈاکٹر بھی میرے ساتھ نہیں جا رہے تھے. انہوں نے کہہ رہے تھے کہ آپ کس طرح یہ اتنے زیادہ آئی ڈی پیز آ رہے ہیں 7 لاکھ کے، تو آپ کس طرح یہ 80 کے پیٹی کے قریب آپ کے پاس ڈرگز ہیں، تو آپ کس طرح اتنے ڈاکٹرز کو بھی لے کے جا رہے ہیں. تو جب میں نے وہاں پہ کیمپ لگایا، 2 دن گزارے ہم نے، تو اتنی ڈونیشنز آ رہی تھی اور لوگ پیسے لے کے آ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کیمپ ختم نہیں کرنا. تو ایک دن میں نے ایکسٹینڈ کیا کیمپ کو.
जब एक्सटेंड किया तो अगले दिन फिर सारे लोग आ रहे थे और वहाँ पे जितने पेशेंट्स की लाइन लगी हुई थी और डिलीवरी के केसेस मेरे कैंप में आ रहे थे। मेरा तो एक पार्क में मैंने कैंप लगाया था, उसमें डिलीवरी के केसेस, और मेरे दिल में आ गया था कि जब तक ये आईडीपीज होंगे यहाँ पे तो मेरा कैंप ही चलेगा। आप कैसे अब यानी बयान करना पसंद करेंगे वजीरिस्तान? कारोबार के हवाले से कोई बात करना चाहेंगे आप? हालात तो जब खराब हुए, बिगड़ते जा रहे थे तो उसी के साथ कारोबारों पे भी बड़ा असर पड़ा, क्योंकि कुछ लोग बन्नों में शिफ्ट हो गए, कुछ पेशावर में कारोबार के लिए आ गए, कुछ पिंडी में गए, यानी पाकिस्तान के जहां भी उसको जगह मिलता था कारोबार वहां पे ट्रांसफर कर दिया। अब आपको कब तक उम्मीद है कि आप वापस जाएंगे अपने घर? मैं तो 1 साल तक ये नहीं कह सकता हूं कि हम जाएंगे वापस। 1 साल तक? हाँ। कैसे? वो मुझे अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि मेरा घर बचा है या खत्म हो गया है, क्योंकि घरों में पूरे सामान पड़े हैं। सिर्फ एक जोड़े कपड़े में 2 जोड़े कपड़े लोग लेकर बन्नों तक आते थे, नौरंग तक जाते थे, पेशावर तक जाते थे, तो सब लोगों के घरों में सामान है, अभी भी वो सामानों से भरे पड़े हैं घर। किसी को ये पता नहीं चल रहा है कि मेरा घर बचा होगा या नहीं बचा होगा। जिरगे वाले हमको कहते थे कि आप लोग मत निकले, हुकूमत हमें ऐलान कर देगी, हम ऐलान कर देंगे, उसके बाद सब लोग नकल मकानी शुरू कर देंगे। न तो टाइम पे हमें ऐलान हो गए, ऐलानात नहीं हो गए, अचानक बस कह दिया कि ऑपरेशन का फैसला हो गया, ज़रब अज़ब का फैसला कर लिया। तो उसके बाद लोगों ने, क्योंकि आबादी भी ज्यादा है। अच्छा, ये पता कैसे चला ऑफिशियली आपको? टीवी पर आपको टीवी से पता चला? टीवी रेडियो पर लोग देखते थे, रेडियो सुनते थे। सब लोगों पे क़यामत सहीरा गुजरा है, क्योंकि परिंदे भी जब घोंसले से उसके बच्चे निकालते हैं या परिंदा वो घोंसले से निकालते हैं तो वो बहुत आवाज करते हैं, बहुत बेदर्दी से आदमी पर वार भी करते हैं। इसी तरह हमारे बच्चे, हमारे औरतें, भाई, बूढ़े, माल मवेशी, सब कुछ इंतहाई तकलीफ के साथ हम बन्नों, सराय नवरंग, बाकी और अजला यानी जगहों में चले गए। उसके साथ हमारे लोगों के जो नुकसानात हुए, खासकर माल मवेशी के, क्योंकि 1-1, 2-2 लाख के गाय भैंस यहाँ ले आकर 50,000, 40,000, 60,000 पे बेचते थे। दूसरी बात यह है कि मीरानशाह और मीरली से पैदल आने के लिए जब ले आ रहे थे तो रास्ते में ऐसे भैंस गाय थे कि वो मर गए। तो एक ब्रेक का, इसके बाद दोबारा ये मुलाकात होती है। देखते रहिए दुनिया। जी वेलकम बैक। जी आप कैसे अपने अल्फाज में बयान करेंगे? जो मैं देख रहा हूँ ये सारे बहन भाई जो बेटे ये तालीम याफ्ता है। अगर मैं तालीम के लिहाज से हमारे शुमाली वज़ीरिस्तान में 4 डिग्री कॉलेज हैं, एक हायर सेकेंडरी स्कूल ईदक, एक कॉमर्स कॉलेज और 100 तक हाई स्कूल सरकारी और गैर सरकारी, और सैकड़ों प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं। जिस दिन 4 तारीख को हुकूमत ने कर्फ्यू लगाई, उस दिन BIAC बन्नों का मैट्रिक का नतीजा था। अच्छा, उस दिन उसने कर्फ्यू लगाई। ये कर्फ्यू 10 दिन तक चला। 10 दिन तक चला। शाम को हमें पता चला कि हुकूमत ने तोप चला रही थी। हम तोप और राकेट और ठेंग के आवाज़ें हमारे दिमाग में अभी भी गूंज रहे। वो जट तैयारी की गरजते हुई आवाज़ जो कि वो हम बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो अभी भी हमारे दिमाग में गरजते। मगर शाम को हुकूमत ने कहा कि ये ज़रब हज़ब का ऑपरेशन शुरू है। इस वजह से मैट्रिक के तलबा को अभी तक न DMC मिली है और न सर्टिफिकेट मिले। बाप से बेटा गुम गया, माँ से बेटी गुम गई, बेटी से माँ गुम गई, प्रिंसिपल से लड़के गुम गए, लड़कों से प्रिंसिपल गुम गई। अभी भी पता नहीं शुमाली वज़ीरिस्तान की तालीम याफ्ता बच्चों को कि हमारा DMC किधर है, हमारा सर्टिफिकेट किधर है।
اس کے ساتھ ساتھ KPK کے گورنمنٹ نے ایڈمیشن کے لیے فرسٹ ایئر کے ایڈمیشن کے لیے ڈومیسائل جو لازمی شرط قرار دیا ہے. جب اس کو DMC نہیں ملے تو ڈومیسائل کہاں سے ملے گا اس کو؟ یہ جتنے بندے یہ جتنے طلباء یہ سارے نقل میں کہانی کر کے ابھی بھی اسی سوچ میں اسی تلاش میں کہ ہم کو ہمارے سرٹیفکیٹ یا ایڈمیشن کے لیے ڈومیسائل کہاں سے ملے گا. میٹرک والے اسٹوڈنٹس یہ آگے اب FSC کا بات میں کر رہا ہوں. FSC کے جو امتحان تھا اس وقت 3 دفعہ 3 دن تک مسلسل BSc کیمسٹری اور فزکس کے پیپر کو علیحدہ علیحدہ دن دیے گئے, مگر اسی دن پھر بھی کرفیو. آخر کار کنٹرولر BISC بنو نے ایسا طریقہ بنوایا کہ ایک دن پہ 2 پیپر کروا دیے. جس دن کرفیو نہیں تھی اس دن اچانک خبر لے کے آتا تھا کہ آج پیپر ہے. دیکھیں یہ سارا حال جو بیٹا ہو یہ سارے تعلیم یافتہ ہے. پیپر کے لیے جب بندہ حال میں جاتا ہے وہ کتنے بجے تک رات کو کتنے بجے تک تیاری کرتا ہے. اوپر سے جب F-16 طیارہ رات کو 12 بجے ادھر بمباری کر رہا ہے, سارے دن کو ٹینک بمباری کر رہا ہے, توپ چلاتا ہے, تو اس کے باوجود وہ صبح کو یہ ریڈیو پہ مختلف اعلانات پہ کہ آج یہ پیپر ہے یہ پیپر ہے یہ پیپر ہے. جب میں یہ باتیں بول رہا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے, کیونکہ ہمارا تعلیم جو ہے یہ بالکل سفر ہے. ہم آپ کی باتیں سن رہے ہیں, ہمارے جذبات بھی یہی ہیں. تو اس لیے جب یہ پیپر تو ختم ہو گئے تو پریکٹیکل کا جو نظام شروع ہوا ہے FSC کا, پریکٹیکل سارے پریکٹیکل ایک دن میں کرا لیے. فزکس کیمسٹری بیالوجی یہ ایگزامینر آ گئے کہ آج کرفیو میں نرمی ہے, سارے پریکٹیکل کو ایک دن کروا دیے. امتحان تو ختم ہو گیا, کسی کا پریکٹیکل ہو گیا, کسی کا پرچہ ہو گیا, کسی کا نہ ہو گیا. اصل بات اس کے بعد جو شروع ہونے والا ہے وہ انٹری ٹیسٹ کا ہے. انٹری ٹیسٹ کا ہے. رمضان کے بعد فوراً انٹری ٹیسٹ ہے. انٹری ٹیسٹ کے لیے میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کتنا تیاری ہوتا ہے. وہ بچے جس کے ساتھ ماں نہیں ہے, جس کے ساتھ بجلی نہیں ہے, جس کے ساتھ گھر نہیں ہے, جس کے ساتھ وہ کتابیں نہیں ہے, وہ جو نکل گئے, وہ جو میرے بھائی بہن جو نکل گئے صرف ایک جوڑا میں نکل گئے, وہی کتابیں اس کے گھر میں. ابھی تک نہ صوبائی گورنمنٹ نے اور نہ وفاقی گورنمنٹ سوچ بھی نہیں ہے اس بات کا کہ یہ لوگوں کے لیے کوئی کیمپ, کوئی لائبریری, کوئی اسٹڈی سینٹر لگا دیں کہ یہ تیاری کرے. یہ اگر یہ نہ لگا دے تو یہ تو سوچ کرے کہ جب دوسرا طالب علم جو AC میں پڑھاتا ہے, سارا رات نیند کراتا ہے, AC میں سوتا ہے, وہ یہ طالب علم یہ بہن بھائی جو وزیرستان سے 3 دن 4 دن پیدل سفر کر کے انہیں اس کے ساتھ کتاب ہے, کس طرح ایک حال میں بیٹھے گا؟ اس پہ حق تلفی نہیں ہوگی. یہ وہ سوال ہے جن کا جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہے. وقت ہوا ہے بریک کا, اس کے بعد دوبارہ یہ ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے دنیا. جی ویلکم بیک. بات کرتے ہیں داور صاحب آپ سے. شکریہ آپ کا تشریف لائے اور ہم نے باتیں سنی اور اصل داستان پہنچی. آپ سے بھی سب سے پہلے تو میں وہی سوال پوچھوں گا جو جہاں سے انہوں نے گفتگو شروع کی. کیا آپ کس طرح ڈسکرائب کریں گے شمالی وزیرستان, پھر اس کے بعد یہاں آنا, کیا گزری, کیا دیکھا؟ ناجی صاحب, ہم یہاں کے باسی ہیں, بچپن سے یہاں رہتے ہیں, ہم سے زیادہ کسی کو بھی حقائق معلوم نہیں. آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر ہمارے بارے میں فیصلے کرتے ہیں اور ہمیں نظر انداز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کامیابی نہیں ملتی. وزیرستان کے نوجوانان چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ ہو, ملک سے بے پناہ محبت رکھتا ہے. آج تک کا ہمارا نعرہ ہے پاکستان زندہ باد, پاک فوج کو سلام. اچھا, آپریشن جو یہ شروع ہوا ہے, شوقیہ تو آپریشن شروع نہیں ہوتے, آخر کوئی تو وجہ ہے. ٹیررزم ایک پرابلم ہے, دہشت گردی ایک پرابلم ہے. ان کا اگر یہ کہنا ہے کہ وہاں غیر ملکی موجود ہیں, تھے, تو یہ ایک ایشو تو ہے نا. تو اب آپریشن پر آپ کو اعتراض ہے یا آپریشن کے طریقہ کار پر اعتراض ہے؟ آپریشن اگر آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں
فرسٹ ورلڈ وار دیکھے، سیکنڈ ورلڈ وار دیکھے، تو مطلب یہ جنگیں جو ہے یہ تو ڈسٹرکشن لاتی ہے، غربت لاتی ہے، بیماریاں لاتی ہے، اور جنگ جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں. لیکن اگر وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے میر علی یا میران شاہ میں بیٹھ کے اگر یہاں ٹیررزم پورے ملک میں کر رہے ہیں. سر میں تو اس پہ آ رہا ہوں جی. یہ بات جو ہے سر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. ہمارے وزیرستان کے لوگ جو ہے بہت پیارے محب وطن ہے، مہمان نواز ہے. آپ 1948 سے لے کر 1973 جو جنگ تھا، سن 65 کی جنگ میں ان قبائلوں نے، ان وزیرستانیوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو بارڈر ہے 2250 کلومیٹر جو بیلٹ ہے، شمالی وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، یہ ملاکنڈ تک جو بیلٹ ہے، میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بارڈر جو ہے اس کو سیف کر دے، تاکہ نہ افغانستان والا مطلب ان سے ہمیں پرابلم ہوتے، وہ بھی ہم سے گلا کرتے، پاکستان والے بھی ان سے گلا کرتے. اچھا عبدالرؤف صاحب فرمائیے گا، آپ نے ترجیحات کو بنائی ہیں، یعنی ان کا سب سے جو وہاں پہ لوگ اس وقت آ چکے ہیں ان کا مسئلہ نمبر 1 کیا ہے، 2 کیا ہے، 3 کیا ہے؟ جی. صورتحال جس طرح سب بھائیوں نے بتائی کہ وزیرستان کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، یہ پاکستان کی ڈیفنس لائن ہے. وہاں پہ دہشت گرد عناصر موجود ہیں، مگر پورے وزیرستان کے لوگ یکسو ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس حوصلے کے ساتھ ان لوگوں نے مائگریشن کی ہے، نقل مکانی کی ہے، کہ زبانوں پہ ہلکے پھلکے شکوے تو سفر میں مجھے بھی ہوتے، جہاز میں بھی سفر کرے تو بندہ کچھ نہ کچھ بات کرتا ہے. کوئی وائلیشن نہیں ہے، کوئی سٹرائک نہیں ہوئی، ٹائر نہیں جل رہے. لوگ کہتے ہیں اگر پاکستان کے دفاع کے لیے اور پاکستان کی مضبوطی اور سالمیت کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑی تو ہم ایگری ہیں، مگر ہم اگر آئے ہیں تو ہمیں سنبھالا ضرور جائے، ہمیں عزت اکرام احترام ضرور دیا جائے. اور میں اس میں بنو کے لوگوں کی بات کروں نہ کروں تو یہ بھی زیادتی ہے. وزیرستان کے لوگ گھر چھوڑ کے، جس طرح بتایا گیا کہ 65 کلومیٹر 70 کلومیٹر لوگوں نے پیدل سفر کیا، خواتین پیدل آئیں، بچوں کو گود میں لے کے آئے، بے ہوش ہو گئے لوگ جن لوگوں نے کبھی گرمی دیکھی نہیں تھی. رزمک کے لوگ، میران شاہ کے لوگ، شمال کے لوگ، یہ میر علی کے، کھجوری کے لوگ، بکا خیل کے لوگ، جن کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ گرمی کہتے کسے. اور اچانک گھروں میں سے نکلنا، پورا سامان لے کے نکلنا، اور پھر جو سامان لے کے نکلے جس کا ٹیکسی کا کرایہ 5000 7000 تھا وہ 22000 روپے مانگ رہی تھی اس دن. اگر کسی کو ٹرک لے کے آنا تھا تو وہ 70000 روپے لے رہا تھا. اور جس طرح ابھی یہاں پہ ایک بات کوٹ کی گئی کہ 2 لاکھ روپے کی بھینس ہم نے 50000 کی بیچی. یہ کیفیت تھی. بھینسیں لے آئے تو چارہ نہیں تھا، پورے رستے میں انسان کے لیے پینے کا پانی نہیں تھا، بچے بے ہوش ہوتے تھے، دودھ نہیں تھا. یہ کیفیت تھی وہاں. تو اس سب کے باوجود یہ لوگ آئے، حوصلے کے ساتھ آئے، اور سب نے کہا، جس طرح بھی کہا گیا کہ پاکستان زندہ باد. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آنے والا جب سیدگی بھی پہنچا تو اس نے کہا پاکستان زندہ باد. ہمیں گلا نہیں ہے، ہمیں شکوہ نہیں ہے. اگر پاکستان کی مضبوطی کے لیے یہ قربانی ہے تو ہم نے پہلے بھی دی تھی، اب بھی دے رہے ہیں. ہمارا سب کا کام بہت تھوڑا ہے. سب سے زیادہ کام بنو کے مقامی لوگوں نے کیا، جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے. کہ جس گھر میں 5 آدمی رہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ مرد مسجد میں چلے جاؤ، عورتوں کو زنانہ کو ہمارے گھر میں چھوڑ دو. 35 عورتیں بچے اپنے 2 کمروں میں بٹھا دیے. کھانے کے لیے کچھ نہیں. مجھے ایک شخص ملا، کہنے لگا کہ بستر ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا ہے، ہم تقسیم کر رہے ہیں. کہنے لگا کہ بستر چاہیے تو میں آپ سے مانگوں گا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ مقامی لوگوں نے مجھے بستروں کا نگران بنایا، ہم ہر گھر سے فالتو بستر جمع کر رہے ہیں، جس کے پاس بستر نہیں اس کو بستر دے کے آتے ہیں. بنو کے چھوٹے چھوٹے بچے بالٹیاں لے کے کھڑے تھے اور گلاس لے کے کھڑے تھے، پانی پیئے. آنے والا کہتا تھا میں پیچھے سے پی کے آؤں، کہتا نہیں ہمارا پانی بھی پیو. گھروں میں لوگ اور عورتیں چھوٹی چھوٹی پتیلیوں کے اندر، دیگچیوں کے اندر کھانا پکا کے باہر بھیج رہی تھی کہ لوگ بے گھر ہیں ان کو کھانا کھلاؤ. مسجدوں میں لوگ ٹھہرے، حجروں میں لوگ ٹھہرے، حویلیوں میں ٹھہرے، مدرسوں میں ٹھہرے. اور ٹھہرنے والوں کے بھی آفرین ہیں. میں پھر کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گزارا کریں گے، ہمیں کوئی آسائشیں نہیں چاہیے. ابھی تک وزیرستان کے لوگوں نے منہ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں بولی. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اخبارات پہ بہت اعلانات ہوتے ہیں، اتنے ارب روپے، اتنے دنوں کی تنخواہ، اتنا پیسہ، اتنے فنڈز. مگر حقائق یہ ہیں کہ لوگ اپنی مدد آپ کے، اگر کوئی کہہ رہا ہم نے 7000 دیا، کوئی کہہ رہا میں نے 15000 دیں گے، کوئی کہہ رہا ہم 30000 دیں گے، تو میں پوچھتا ہوں جو اب تک ان کے خرچے ہو گئے وہ تو ایک ایک شخص کے نقل مکانی کے اوپر لاکھ روپے سے زیادہ خرچہ ہو چکا ہے. اور اگر ہم 80 کلو یا 100 کلو ان کو راشن دے رہے ہیں تو جو چھوٹی سے چھوٹی ایک فیملی کے اوپر ہم دے رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی فیملی 13 لوگوں کی ہے اور 35 لوگوں کا بھی ایک خاندان موجود ہے. تو وہ بہت ناکافی ہے جو ان کے لیے ہو رہا راشن بھی. اور پھر راشن کی ڈسٹریبیوشن موسٹلی شہروں کے اندر ہم کر رہے ہیں. شہروں میں تو دولت مند لوگ رہ رہے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، تعلق واسطہ ہے. 50% لوگ بنو میں دیہات میں رہ رہے ہیں.
یہ درست ہے کہ الخدمت کی جو وہاں پہ امدادی کارروائیاں ہیں اس کی ستائش اور اس کی تعریف جو ہے وہ اکراس دی بورڈ ہو رہی ہے. سو سب سے پہلے تو آف کورس وی اپلوڈ دیٹ. پروفیسر صاحب خود بھی آئی سرجن ہے اور اب آپ کا یعنی الخدمت کا جو نیٹ ورک، ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب دی انوائرمنٹ، اور آپ کی یعنی سروسز تو خیر ہیں لیکن لوگوں کی مشکلات کیا ہیں؟ اگر آپ شروع سے کریں، جب یہ کارروائی شروع ہوئی تو پہلے 4-5 روز ایسے تھے جس میں میکسیمم انفلکس ہوا. اس میں جیسے انہوں نے بھی فرمایا کہ وہاں کم و بیش 1.5 لاکھ افراد جو ہیں پیدل چل کے آئے تھے. اس میں ایک خاندان ایسا بھی تھا جس نے مجھے بتایا کہ بھی ہم پیدل چل کے آئے 34 کلومیٹر 36 گھنٹے چل کے، اور ہمارے ساتھ 25 جانور تھے. ہم سب بھوکے پیاسے تھے. رستے میں ایک چھوٹی سی چراگاہ نظر آئی تو ہم نے جانور ادھر چھوڑ دیے کہ چلیں یہ زندہ بچ جائیں اور ہم چلتے ہیں پیدل، وہ آگے چلے. جب بندو شہر میں پہنچے ہیں تو ہمارے ہاسپٹل کے اندر، وہاں پہ ہم نے 3 ہاسپٹل قائم کیے تھے. جو پرائیویٹ ہاسپٹل تھے ان کو کنورٹ کیا، الخدمت کا اسپتال بنایا اور 3 میڈیکل کیمپس لگائے. ایک وہ ہاسپٹل میں پہنچی فیملی، اس نے اپنے 2 بچے حوالے کیے ڈاکٹر صاحب کے اور کہا کہ وہ نہیں مردہ حالت میں تھے، ڈی ہائیڈریٹڈ تھے، اور کہا کہ یہ اگر بچ جائیں تو یہ بچے ڈی ہائیڈریٹڈ سے مراد یہ کہ اگر ہم ترجمہ پانی ختم تھا ان کا، بالکل پیاس سے وہ بچے نہیں مردہ تھے کہ ان کو پانی نہیں جی بالکل. تو وہ ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچ جائیں تو یہ بچے آپ کے ہیں، چونکہ ہم تو ان کو مردہ سمجھ رہے ہیں، اور اگر فوت ہو جائیں تو کائنڈلی ان کے جنازے کا بندوبست کر دیجیے گا، چونکہ میں نے تو اپنی عورتوں کو اور بچیوں کو سنبھالنا ہے، ان کو کوئی شیلٹر دینا ہے. اس صورتحال میں سچی بات یہ ہے کہ ایک قیامت صغریٰ کا وہ عالم تھا. 5 لاکھ کی آبادی والے بنو شہر کے اندر 10 لاکھ لوگ ہو گئے، اور وہاں پہ اس وقت 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. جبکہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس لوڈ شیڈنگ کو کم کر سکتے ہیں، بڑے شہروں کے اندر کم کر کے ادھر آپ بڑھا دیجئے بجلی کو، لیکن ایسا کل تک نہیں کیا گیا. اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے کمروں میں 20-20 25-25 لوگ رہ رہے ہیں. گرمی شدید ہے، 48-47 ٹیمپریچر ہے، تو بہت مشکل. ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کیا کی. ہم نے ریچارجیبل پنکھے تقسیم کرنا شروع کر دیے، کولر دینے شروع کر دیے کہ اس میں برف ڈال کے کچھ پانی کا ٹھنڈا کر کے رکھ لیں گے. اس کے بعد اگلا جو ایشو آتا ہے خوراک کا، جس طرح انہوں نے بتایا، ہم نے 30,000 فیملیز کو رجسٹرڈ کیا، لیکن کل 71,000 فیملیز ہیں. ہم نے 30 کی ہیں، 30 میں بھی اب تک 10,000 فیملیز تک ہم پہنچے ہیں جن کو 10 دن کا کھانا دے رہے ہیں، جہاں ہمارے لیے بڑا کام ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ جو ضرورت ہے اس سے کتنا کم ہے. دیکھیے پولیو اس وقت ہمارے ملک کو بہت بدنام کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت 3 ممالک ہیں جن کے اندر ابھی بھی پولیو موجود ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو سفر پر پابندی لگا دی گئی ہے. قطرے پیے بغیر ہم نہیں جا سکتے. مجھے وہ WHO کے ڈائریکٹر بتا رہے تھے کہ UAE سے ان کو انکوائری آئی ہے کہ آپ بتائیے کہ پاکستانی جو یہاں رہ کے کام کر رہے ہیں وہ یہاں رہیں یا ان کو واپس بھیجا جائے، یا کیا ہم میئرز کریں کہ پولیو وہاں نہ آئے. یہ بہت بڑا ایشو ہے. لیکن اس کو اگر آپ دیکھیے، ذرا غور و فکر کیجئے، اس دفعہ 2014 میں 89 کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں پولیو کے. 89 میں سے 78 وزیرستان کے ہیں، اور جو بقیہ 11 ہیں اس میں سے 5 بنو کے ہیں، اور بقیہ جو 6 بچتے ہیں وہ 3 پشاور کے ہیں، 3 گڈاب کے ہیں، اور وہ گڈاب یعنی کراچی، اور وہ ایریاز بھی وہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے لوگوں سے آباد ہیں. تو یعنی ہمارا پولیو جو بچا ہوا ہے وہ اس جگہ پہ ہے. مین وجہ تھی کہ ایکسیس نہیں تھی، وہاں ٹیم میں نہیں جاتی تھی وہاں قطرے پلانے کے لیے. اب آپ کے لیے اس موقع پہ ایک اپرچونٹی بھی ہے اور ایک تھریٹ بھی ہے. اپرچونٹی اس طرح ہے کہ وہ سارے لوگ جن تک آپ پہنچ نہیں پاتے تھے، آپ کے پاس ہے، ان کو ٹارگٹ کیجئے، ان کو قطرے پلائیے. اور تھریٹ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پورے ملک میں ایپیڈیمک پھیل جائے گی، پھر آپ کے ہاتھ سے کام نکل جائے گا. اکرام صاحب نے ایجوکیشن کی بات کی، بہت بڑا ایشو ہے. ابھی پرسوں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر مختار احمد صاحب نے، انہوں نے بہت مہربانی کی، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی پشاور میں تمام VCs کی، تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلر. اس میں ہم نے یہی چیز ریز کی کہ یہ جو بچے اس وقت امتحان دے چکے ہیں یا امتحان کے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے پرابلمز ہیں، اسکول بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، یہ کیا کریں گے؟ اور اگلا سیشن پورا اگر ان کا ضائع ہو جاتا ہے تو یہ پیچھے چلے جائیں گے اور پریشان ہوں گے اور ڈپریشن میں جائیں گے. وہاں پہ ایک ٹارگٹ بنایا گیا کہ بھی ان کی ایجوکیشن کا ہنگامی بنیادوں پہ اہتمام کیا جائے، شام کی کلاسیں لگائی جائیں، یونیورسٹیز کو کہا جائے کہ ان بچوں کو داخل کی. سارے وائس چانسلر وہاں موجود تھے، بنو کے، گومل کے، ہر طرح کے وہاں پشاور کے موجود تھے. سب نے کہا جی ہم کریں گے. لیکن معاملہ صرف یونیورسٹیز کا نہیں ہے، پرائمری اسکول ہے، ہائر اسکول ہے، تو شام میں لگایا جائے. ہم نے ان کو آفر کیا الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے، ہم کتابیں مہیا کریں گے، آپ اسکول کا بندوبست کیجیے. اور اس کے ساتھ ہی میں نے ان سے یہ بھی گزارش کی کہ یہ جو کمیونٹی ہے بچوں کی، جب اسکولوں والی کالجوں والی آپ ٹارگٹ کریں گے یا آپ کی ایکسیس میں آئے گی، اسی سے آپ پولیو کی ریڈیکیشن کا کام کر سکتے ہیں، اسی سے ہیلتھ ایجوکیشن کا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی ایکسیس میں آ جائیں گے. ایک ایشو آخری میں آپ کو بتا دوں جی. دیکھیے
8,52,000 اس وقت تک IDPs آ چکے ہیں. یہ FDMA کی رپورٹ ہے کل تک کی. اس میں سے 4.25 لاکھ جو ہیں وہ بچے ہیں, 2.5 لاکھ خواتین ہیں, 2.25 لاکھ مرد ہیں. جو 2.5 لاکھ خواتین ہیں ان کا 5% بھی آپ لگائیں تو 12,500 وہ خواتین ہوں گی جو اس وقت فیملی وے پہ. اب ان فیملی وے پہ جو خواتین ہیں ان کو ہاسپٹل چاہیے. پورے بنو کے اندر جو ہاسپٹل ہے 3 اس میں لیڈی ڈاکٹرز ہیں, وہ تو اپنے بنو کی خواتین کو نہیں کیٹر کر سکتی. تو ہماری گورنمنٹ کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کی ہے, پروونشل گورنمنٹ سے گزارش کی ہے, تمام ایجنسی جو کام کر رہی ہیں ان سے گزارش ہے آئیے ہم مل بیٹھ کے اس ایشو کو ایڈریس کریں. یہ تو کوئی ایسی بڑی تعداد نہیں, 8 لاکھ 18 کروڑ عوام, 200 افراد مل کے ایک بندے کی کفالت کا انتظام کریں, کچھ نہیں. 2000 افراد مل کے ایک خاندان کی کفالت کا انتظام کریں, کچھ بھی نہیں ہے. وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا, اس کے بعد یہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے دنیا. جی ویلکم بیک. عبدالرحمان صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ اتنا طویل سفر رمضان میں آپ نے کیا کہ آپ کی بات ہم تک پہنچے, اینڈ وی ویلکم یو. اپنے الفاظ میں بیان کیجیے گا شمالی وزیرستان اور پھر یہ نقل مکانی. سر یہ تو مطلب ہمیں ایک, آپ کا تعارف آپ کیا کرتے تھے وہاں؟ سر میں میرلی سے بلانگ کرتا ہوں, ہسوخیل ٹرائب, داور ٹرائب سے ہوں. سر میں آپ کو اپنے آنکھوں کا دیکھا حال بتاؤں کہ سر ایک عورت آئی اور ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ بھی تھے اور ان کے گود میں سر بچی تھی سر, اور وہ مطلب 20 گھنٹے پہلے اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی, لیکن اس بیچاری کو سر پتہ نہیں تھا, ان کی گود میں تھی سر. تو جب وہ اڈے تک پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے ایک ڈرائیور سے کہا کہ آپ کے پاس ایک سفید کپڑا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ کیوں خیر ہے, مطلب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے گھر والوں کے پاس اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہوگی. انہوں نے کہا نہیں ہے بچہ. سر تو پھر وہ مطلب میں آپ کو اس اور آگے کیا بتا سکتا ہوں سر کہ یہ حالت تھی وہاں پہ. ایک بندے سے سر میری ملاقات ہوئی. اصل میں سر میں فاٹا یوتھ فورم میں ہوں اور میں ایک پولیٹیکل اویئرنیس پورے فاٹا کے اندر اسٹوڈنٹس کو مطلب اچھی سپورٹ کرتا ہوں. میں جب سر وہاں پہ خود ہی گیا, ایک سیرت اللہ نامی لڑکے سے سر میری ملاقات ہوئی. وہ وزیرستان سے سر میران شاہ سے وہ نکل پڑے تھے, تپیئی علاقے کے تھے. ان سے میں نے یہ سنا کہ ان کی ماں مطلب نہ بیمار تھی, نہ ان کو کچھ مطلب دل کی بیماری تھی, نہ کچھ. وہ جب میرلی تک راستے میں پہنچے تو آپ یقین کریں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو سر وہ بندہ کس کے پاس جائے گا اور مطلب وہ کیا سوچے گا سر, کیا اس کی زندگی رہ گئی ہے کہ جب اس کی امی کی ڈیتھ اس طرح ہو رہی ہے. حل تجویز یعنی ہم آپ کے ہموطن آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سر حل تجویز تو سر یہی ہے کہ جتنے مطلب وہ IDPs ہیں سر وہ کیمپس میں نہیں ہیں سر, وہ لوگوں کے گھروں میں ہیں سر. ٹھیک ہے سر. اور حالانکہ سر 3 ہفتوں سے زیادہ ہو گئے کہ آپریشن سٹارٹ ہے سر, تو ابھی تک ہم لوگوں نے کوئی ایسا کیمپ نہیں دیکھا ہے کہ جس میں باقاعدہ انہوں نے ٹینٹس لگائے ہوں اور انہوں نے وہاں پہ کوئی بندوبست کیا ہو IDPs کے لیے سر. مطلب اچھا آپ کے اطمینان نہیں. اچھا اب ہم اپنے بھائی کو. جی سر اللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. تجارت کے حوالے سے اگر کہی جائے تو بہت فضول بات ہوگی, کیونکہ جب دیتے لاشیں گر رہے ہوں جہاں پہ وہاں پہ تجارت کس طرح ہو سکتی ہے. لیکن جو میرا ذاتی نقصان ہوا وہ بھی تو اربوں میں ہے. ہماری فیملی کا ہم نے نیا مارکیٹ بنایا تھا, وہ بھی اس میں جب سامان سیٹل کیا ہم نے, حالات تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپریشن یہ تو ہر وقت ہوتے تھے آپریشن کی باتیں, لیکن کون کہتا تھا کہ آپریشن کب ہوگی. جب ہم نے سامان لایا مارکیٹ کو بھر دیا, جو سوسائڈ واقعہ ہوا تھا کجوری چیک پوسٹ پہ, اس کے بعد فوج والوں نے آرٹلری شیلنگ شروع کر دی, ٹینک اور گولہ باری شروع کر دی. اس میں ہماری مارکیٹ بھی لگ گئی. وہ تو آئل بیٹری سولر وائر تھے, سب آ کے ڈیر بن گئے, وہ تو چلے گئے. اب اگر میں کاروبار کے بارے میں بات کروں تو یہ فضول ہے, کیونکہ ہر طرف ڈیڈ باڈی ہی گر رہی ہے. جب میں گاؤں سے آ رہا تھا تو سارے زنانہ اور جو لیڈیز باہر کو دیکھا, بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اپنے ہی ملک میں اپنے ہی علاقے میں بے گھر ہو رہے ہیں, اور اپنے ہی پاکستان کو جب ہم اپنا سمجھ رہے ہیں وہ ہمیں ہیر سمجھ رہا ہے, اور قسم کے نامے دے رہا ہے کہ یہ جو IDPs جو لوگ آئے ہیں, یہ جو جتنی بھی مشکلات ہیں ان کی, اگر آپ اس میں جتنی بھی ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے, یہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ. وقت ہوا ہے بریک کا, اس کے بعد دوبارہ یہ ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے دنیا. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہمارے میران شاہ اور میرلی کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں ان کو یہاں پہ وہ ٹرانسفر کر لیں سارے. تو وہ ڈاکٹر تو ظاہر ہے وہ میران شاہ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے, وہ تو نہیں بیٹھے ہوئے, سارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے گھروں میں ہی ہیں, یا تو میرے کیمپ میں آ جاتے ہیں وہاں پہ پیشنٹ دیکھتے ہیں,
प्रोफेसर और सर्जन वगैरह सारे वहाँ पे आते हैं। तो उनको ये जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, ये खलीफा गुल नवाज है और जनाना हॉस्पिटल है और DHQ हॉस्पिटल है, उस पर सेकेंड टाइम में वो स्पेशल वार्ड्स भी बना ले और उस पर सेकेंड टाइम ड्यूटी करे IDPs के लिए। फीमेल पेशेंट्स का मुझे बताइए कि जहाँ पे पर्दे और इतना वो सख्ती हो, वहां पे फीमेल पेशेंट्स जो शादी के बाद जैसे बताया कि वो फैमिली अब ग्रो करने के रास्ते पे चल पड़ी है, अब उसको अगर ये फासला इतने मील का जो तय करना पड़ा है, अल्लाह जाने वो उनमें से कितनी खैरियत से पहुंची हैं कितनी नहीं। तो फीमेल पहले मेरे कैंप में बहुत कम आ रही थी क्योंकि मेरे पास डॉक्टर सारे मेल थे, तो सारी फीमेल यही पूछती थी कि आपके पास फीमेल डॉक्टर नहीं है, फीमेल डॉक्टर नहीं है। तो मेरी एक कज़न थी इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल में, तो उनके पास मैं गया हूँ स्पेशल और उनको मेरी रिक्वेस्ट की है कि ये बहुत बुरा हाल है हमारे लोगों का और आप आ जाएं, वहाँ पे फीमेल नहीं आती मेरे उसमें कैंप में। तो उनको मैं लेके आया हूँ, तो उन्होंने मेरे ख्याल में एक हफ्ते में कोई 3-4,000 तक उन्होंने फीमेल देखी वहाँ पे। 3-4,000 तक लाइनें लगी रहती थी, खत्म नहीं हो रही थी और वो कह रही थी कि मैं तो पागल हो रही हूँ, ये कितनी फीमेल्स है, ये तो सारे लोग वहाँ पे, क्योंकि सारी औरतें यही कहती है कि बस मुझे बैक में पहने, ये 36-34 जितने भी हावर्स उन्होंने सफ़र किया है पैदल, तो सारी टेंशन की पेशेंट्स हैं, डिप्रेशन में है सारी। मेरी तो गाय नहीं है, मेरा घर कहाँ पे गया है और ये बस किसी का भाई मरा है, तो रास्ते में लोग डिलीवरियाँ हुई हैं उसमें भी औरतें मरी हैं और बच्चे भी मरे हैं। तो एक ये जो इन्होंने भी बात सुनाई है, एक वो आई है फीमेल, तो वो कह रही थी कि मेरे 2 बच्चे रास्ते में जो है ना वो मर गए, एक 3 साल का था मेरे ख्याल में, एक 1.5 साल का, वो बता रही थी। तो मैं अब सोच रहा था कि अब अल्लाह ही मालिक है, हम तो टैबलेट्स तो हम दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं कहता हूं कि सिर्फ टैबलेट्स इलाज नहीं है वहाँ पे कि हम सिर्फ टैबलेट्स दें, और ये इसके लिए साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट ये भी आने चाहिए, उनकी थेरेपी होनी चाहिए। ये बड़ी साइंस है, ये बिल्कुल ठीक है। हमारे वहाँ पे 80% जो लोग हैं वो सारे टेंशन और डिप्रेशन में गए हुए हैं। हमारे जितने तलबा है वो खाबे तलबा है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में जो पढ़ते थे, जो कि उसके खानदान के काफी कम माली आमदनी से वो पढ़ते थे, या तो उसका बाप दूध बेच क्या करते थे माल मवेशी से, या दिहाड़ी करता था। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसका सारा कारोबार खत्म हो गया। ये सारे तलबा अब अपने घरों में आए, ठीक है, अब भी घरों में उसके साथ पैसे नहीं है कि वो किताबें खरीदे, वो स्कूल के फीसें दे दे। मैं इन भाई से कह रहा हूं, इन भाई से पूछ रहा हूं कि वो आपके भाई नहीं, वो आपकी बहन नहीं। मैं हुकूमत पाकिस्तान, KPK, पंजाब, मियां नवाज शरीफ को ये पैगाम दिलवाना चाहता हूं कि जो तलबा जिधर भी पढ़ते उसको तालीम मुफ्त करा दे। आज से इनके लिए बाकायदा स्कॉलरशिप का प्रोग्राम बनवा दे कि हमारे ये तलबा जो है अपना तालीमी सिलसिला जारी रखे, वरना पाकिस्तान का ये कीमती तलबा अपना वक़्त ज़ाया करेगा। और मैं इन लोगों को ये भी पैगाम दिलवाना चाहता हूँ, इन तलबा को, इन बहन भाई को ये पैगाम दिलवाना चाहता हूँ कि आज से दुनिया TV पे जो भी तालीम याफ्ता मेरा भाई बहन ये आवाज़ सुनेगा, वो अगले 5 बहन भाइयों को बता दे कि वज़ीरिस्तान के तलबा के साथ यही हाल हो रहा है, क्या आप इसके साथ राज़ी है? अगर राज़ी नहीं है तो अपने बाप को बता दे, तो यह हमारा आवाज़ हमारे बड़ों को पहुँच जाएगा, नवाज शरीफ को पहुँच जाएगा, वज़ीरात साहब को पहुँच जाएगा। तो इसी तरह पाकिस्तान का तब्दील, वज़ीरिस्तान का तब्दील। इस तरह उन्होंने बड़ी खूबसूरत सजेस्ट किया कि तलबा के लिए ये किया जाए। आपके पास सजेशंस क्या है, लोग क्या करें? मैं सबसे पहले गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, प्राइम मिनिस्टर से, कि वो मेहरबानी करके वो शिमाली वज़ीरिस्तान का जो ज़रब हज़ब ऑपरेशन शुरू हुआ है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, ताकि हम अपने ख़वातीन, अपने ख़ानदानों को बहिज़्ज़त बहिफाजत अपने घरों को ले जाए। और दूसरी बात ये है सर कि वहाँ पे हमारे घर जो है सामान से भरी पड़ी है, हम एक एक जोड़े में, आप यकीन कर ले कि मैं एक जोड़े में निकला हूँ उसी दिन जब 6 बजे इमरजेंसी लग रही थी, तो मैं 4 बजे वहाँ से निकल कर बनो पहुँच गया। तो मैं गवर्नमेंट से ये भी अपील करता हूँ कि हमारे घरों का जो जहाँ पे आर्मी वाले हैं वो हमारे भाई है, वो इस तरह हमारे घरों की हिफाजत करे जिस तरह वो अपने घरों की हिफाजत करता है। सच्ची बात है, लोगों के पास घरों के बर्तन नहीं है।
ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے کولر نہیں، سحر افطار کا انتظام نہیں، یہ لوگ روزہ نہیں چھوڑتے، انتہائی نیک لوگ ہیں۔ اس وقت ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سڑک کے اوپر بغیر اپنی وہ پٹکا بچھا کے جائے نماز نہیں ہے، تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا ارینج کرنا ہے۔ عید کی بات انیس صاحب نے کی، عید تو بچوں کی ہوتی ہے، بڑوں کی کیا عید ہے؟ تو کون ہے جو یہ سوچتا ہے کہ ہم ان بچوں کی عید ایسے کریں گے جیسے ہماری عید ہے، جس طرح ہم اپنی بچوں کی عید کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے تیاری کریں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں فلاح انسانیت کے پلیٹ فارم پہ کہ ان بچوں کے لیے کوئی کھلونے، عید کے کپڑے، تاکہ عید کے دن وہ کم از کم ایک دن تو خوش ہوں۔ انیک صاحب ایک منظر نامہ تو آپ کے سامنے آ گیا، اس میں ذرا سا ایڈ کر لیں کہ جب لوگ ٹرانسپورٹ ہوئے وہاں سے تو 100 سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھوئے ٹرانسپورٹیشن، 120 سے زائد بچے جو ہیں لاپتہ ہوئے، 24 بچوں کو تو الخدمت نے ان کو ملوایا اپنے فیملیز کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ آپ سب حاضرین کا، بہت بہت شکریہ مہمانوں کا جو تشریف لائے۔ جب اپنی قومی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں، جہاں جہاں بھی معاملہ عوام کے ہاتھوں میں گیا اور عوام نے عوام سے تعلق بنایا، اور جب یہ موقع دیا گیا تو عوام کے ساتھ ہمیشہ اس لیے مل کر کھڑے ہوئے کیونکہ دونوں کے دکھ ایک سے ہیں، درد ایک سے ہیں۔ مسئلہ تبھی بگڑتا ہے جب ان کے اوپر سیاستدان اپنی مفادات کے اوپر سیاست کرتے ہیں، معاملہ وہاں بگڑ جاتا ہے۔ ہمارے پاس کشمیر کا زلزلہ ہو، سیلاب ہو، یہ حالیہ تاریخ کی باتیں بتا رہا ہوں، ہم وطنوں نے کبھی کنجوسی کا یا اس کی مظاہرہ نہیں کیا، ایثار کا، اور وہ ایثار ہم آج بنوں میں دیکھ رہے ہیں، وہ ایثار، وہ درد ہمارے ہر کسی کے دل میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اور کچھ نہیں تو جیسے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے دکھوں کا ذکر کریں، اور کچھ نہیں تو ہم انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔